تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، قرآن قواعد سیکھو، قرآن قواعد سیکھو۔ اللہ کے قرآن کو تم، اللہ کے قرآن کو تم تجوید سے پڑھنا سیکھو، تجوید سے پڑھنا سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، قرآن قواعد سیکھو، قرآن قواعد سیکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آپ سب کا تجویدی قواعد سیکھو سبق میں استقبال ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں کئی قواعد بیان کیے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے ان قواعد کو سنا ہوگا اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہوگا، اور یہ امید بھی کرتے ہیں کہ آپ انہی قواعد کی روشنی میں قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ اگر یہ کوشش ابھی سے شروع نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ ان قواعد کو سمجھیں اور انہی کی روشنی میں قرآن مجید کو پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ سب کو توفیق سے نوازے، آمین۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ تشدید کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تشدید کی شکل ہمیں سمجھنی چاہیے کہ تشدید کس طرح سے ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس کو انگریزی میں W کہتے ہیں، اسی شکل میں یہ تشدید لکھا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں سمجھنا ہے کہ جس حرف پر یہ نشان ہوگا، تشدید والا نشان ہوگا، جہاں پر تشدید ہوگا تو اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے، یعنی جس پر تشدید ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو اگزامپل میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں، یہاں پر با پر تشدید ہے، با پر تشدید ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ با پر جب تشدید ہے تو یہاں پر 2 با ہوں گے، ایک با نہیں بلکہ 2 با پڑھنے ہوں گے۔ اب پہلے والے با پر جزم ہوگا، پہلے والے با پر جزم ہوگا تو پہلے والے با کو اس سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ یہاں پر اس سے پہلے حمزہ ہے تو حمزہ کو با سے ملانا ہے۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زبر اب اس کے بعد اس با کو پڑھنا ہوگا جس پر تشدید ہوگا۔ گویا کہ اس میں پہلے با پر جزم ہے اور دوسرے با پر تشدید ہے، تو اسی لحاظ سے جو ہے دوسرے حرف پر زبر ہے، لیکن جب یہ دونوں مل جائیں گے تو وہاں پر تشدید کا قاعدہ ہوگا، تو لہٰذا پہلے حرف پر جزم ہوگا، با پر، پہلے با پر جزم ہوگا اور دوسرے با پر زبر ہوگا، لیکن یہ جب دونوں ملیں گے تو وہاں پر تشدید کی شکل بن جائے گی۔ تو جیسے کہ حمزہ با زبر اب، پھر اس کے بعد دوسرے با کو پڑھیں گے جس پر زبر ہے، با زبر ب، با زبر ب، تو گویا کہ یہاں پر تشدید مانا جائے گا، اور تشدید کو پڑھنے میں ایک طرح کی سختی ہوتی ہے، ایک قسم کی سختی پیدا ہوتی ہے۔ ہم اس کو تھوڑا سختی سے پڑھیں گے، جیسے کہ حمزہ با زبر اب، با زبر ب، اب، کوئی اس طرح نہیں پڑھے گا اب نرمی سے نہیں پڑھنا بلکہ سختی سے پڑھنا ہے۔ حمزہ با زیر اب، با زبر ب، اب، حمزہ با پیش اب، با زبر ب، اب، تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ تشدید کس کو کہتے ہیں، اور جس حرف پر تشدید ہوگا اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ، یعنی 2 حرف ہیں، 2 مرتبہ پڑھنا ہے، تو ایک مرتبہ جو ہے، پہلی مرتبہ جو ہے اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس سے ملا کر پڑھنا ہے، جیسے حمزہ با زبر اب، اور دوسرے با کو بعد میں پڑھنا ہے، با زبر ب، اب، اور جس حرف پر تشدید ہوگا اس کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔
اس کے ساتھ ساتھ متصل ایک دو قواعد ہیں، ایک نون مشددہ اور دوسرا میم مشددہ کا قاعدہ ہے۔ دیکھیے نون پر اگر تشدید ہے تو وہاں پر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اسی طرح سے اگر میم پر بھی تشدید ہے تو اس میم مشددہ کو بھی تشدید کے ساتھ پڑھیں گے، تشدید ہے تو اس کو بھی غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر دیکھیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یظن، یا زبر یا، زا نون پیش زن، یظن نون پیش نو، یظن۔ قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ ان اللہ نون پر تشدید آیا ہے تو وہاں غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے میم پر تشدید آیا تو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ثم، سا میم پہ سم، میم زبر ما، ثم۔ قرآن مجید میں آتا ہے لما، تو اما، عما وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کو آج الحمدللہ اس سبق میں دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک تو تشدید جس حرف پر ہوگا اس کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک مرتبہ پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھنا ہے اور دوسری مرتبہ خود اس کو پڑھنا ہے۔ اور اس بات کو بتایا گیا کہ تشدید کی آواز میں ایک طرح کی سختی ہوتی ہے، سختی سے پڑھنا ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نون پر اور میم پر تشدید ہوگا تو اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے انہی کے مطابق قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر ایک نیا قاعدہ لے کر آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گے۔ دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔